الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم اور معزز سامعین اکرام، یہ دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں
یہ ساری کی ساری دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں آزمائے، ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ اس لفظ میں پہلے واو کو لے کے آئے، پھر لام کو تاکید کے لیے لے کے آئے، نون کو تاکید کے لیے لے کے آئے، کم ضمیر کو لے کے آئے۔ اتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت جانتے نہیں ہیں کہ کون بندہ مخلص ہے، کون مطیع ہے، کون فرما بردار ہے اور کون عاصی اور نافرمان ہے؟ اللہ رب العزت کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ انسان سعید ہے یا شقی اور بدبخت ہے۔ پھر امتحان کا کیا مطلب ہوا؟ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے ایک جوہر اور کیفیت کو چھپا رکھا ہے۔ اب اس کیفیت کو اس انسان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود ہے، تاکہ کل کو کوئی انسان اللہ رب العزت پہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں آزمایا کیوں نہ گیا، ہم سے امتحان کیوں نہ لیا گیا، ہمیں دنیا میں پرکھا کیوں نہ گیا۔ تو اس جانچ پڑتال کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو ظاہر کر سکے کہ یہ بندہ سعادت کے ساتھ زندگی گزار کے آیا ہے یا شقاوت اور بدبختی کے ساتھ زندگی گزار کے آیا ہے۔ اب پھر اس دنیا میں امتحان کے دو سلسلے قائم کیے ہیں۔ ایک سلسلہ یہ قائم کیا ہے کہ انسانوں کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمتوں کا سلسلہ چلایا اور دوسرا مصیبتوں کا سلسلہ چلایا۔ انسان کے لیے نعمت کا مل جانا بھی آزمائش ہے اور انسان پر مصیبت کا آ جانا بھی آزمائش ہے۔ دونوں طریقوں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اب ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں عطا کی، اس پر نعمتوں کی فراوانی کی، اس کے لیے آسائش و آرام کا سامان کیا،
اور پھر اس بندے کو دیکھا کہ یہ میرا بندہ نعمتوں میں پڑھ کے صرف نعمت کا ہی ہو جاتا ہے یا نعمت دینے والے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا فرما بردار اور مطیع بندہ بن جاتا ہے، تو اس کے دل کی یہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے جو دل میں چھپی ہوئی تھی کہ یہ بندہ اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہے، اور یہ بندہ اپنے رب کے ہاں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اللہ رب العزت کی نعمتیں ملنے کے بعد انسان نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، اپنے منعم اور محسن کو بھول جاتا ہے، نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے، غفلت اور سستی میں پڑ جاتا ہے، تو یہ اس کے دل کی کیفیت اور وہ جوہر جو دل میں چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کفران نعمت میں مبتلا ہو گیا، کہ یہ اپنے رب کی ناشکری کرنے والا اور نافرمان بندہ ہے، اور اپنے اس امتحان میں یہ انسان ناکام ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کا امتحان کا بنایا وہ مصیبتوں کا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی بھیجتے ہیں تو یہ بھی اس انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میں پڑ کے مصیبت کا ہی ہو جاتا ہے یا مصیبت بھیجنے والے ذات کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ انسان کسی مصیبت میں پھنس کے مصیبت کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کے بدلہ میں اس کی زبان سے اللہ رب العزت کے لیے گلے شکوے آ جاتے ہیں، تو ایسے انسان کے دل کا یہ جوہر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اگر انسان مصیبت میں آ کے مصیبت بھیجنے والے کو نہیں بولتا بلکہ یہ بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جس ذات کی طرف سے مجھ پر مصیبت آ رہی ہے وہ ذات ماں سے زیادہ شفیق ذات ہے۔ ایک ماں ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتی اور اپنی اولاد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، یہ انسان مصیبت میں پھنسا ہوا، یہ بات اگر اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ مصیبت اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، یہ ذات اس نے میرے اوپر جو مصیبت بھیجی ہے یہ میرے فائدے کے لیے ہے، یہ اس ذات کی مصلحت کے عین مطابق ہے۔ جب انسان یہ بات سوچتا ہے تو پھر انسان کے دل کا جو جوہر ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے
کہ یہ انسان اس مصیبت میں اپنے رب کے ہاں کامیاب ہو گیا، اور کل کو یہ کامیاب انسان یا ناکام انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار مجھے دنیا میں آزمایا کیوں نہیں گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت ہر بندے کے متعلق جانتے ہیں، اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور رہتی دنیا تک جو کچھ ہوگا اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور ہر بندے کے بارے میں اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ انسان سعید نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ اس کے باوجود سارے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ ان کو آزمائے، اور اس آزمائش کے بدلہ میں کل قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے یہ اعتراض نہ کر سکے کہ پروردگار تو نے صرف اپنے علم سے فیصلہ کیا، ہمیں آزمایا کیوں نہیں گیا۔ آج میں اور آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں، چاہے کسی کے پاس نعمت ہو تو وہ نعمت اس کے لیے آزمائش ہے، مالداری، راحت و آرام کے وسائل اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ذریعے ایسے انسانوں کو آزما رہے ہیں کہ یہ میری نعمتیں کھا کے مجھے یاد رکھتے ہیں یا مجھے بھول جاتے ہیں، اور جو انسان فقر میں، غربت میں، مصیبت میں گرفتار ہے وہ انسان بھی آزمایا جا رہا ہے کہ اس آزمائش میں میرا بندہ میرے خلاف گلے شکوے کرتا ہے یا صبر اور تحمل کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں والے انسان، چاہے وہ مالداری میں ہو یا غربت اور فقر میں ہو، ہر انسان امتحان سے گزر رہا ہے، اور یہ عالم، یہ دنیا، جنت اور جہنم دونوں کے احوال سے مرکب ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، راحت اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں راحت اور سکون ہی سکون ہے، لیکن وہاں کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے۔ اور دنیا ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے کہ جہنم کی پریشانیاں اور جنت کی نعمتوں سے اور راحت و آرام سے مرکب ہے۔ جہنم کا نمونہ بھی دنیا میں ہمیں دکھا دیا گیا، اور جنت کے نمونے بھی دکھا دیے گئے، اور پھر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے وہ جہنم والی مصیبت اور تکلیفوں والی زندگی کا راستہ، مصیبتوں والا راستہ اختیار کر لے، یا جنت والے راحت و آرام والی زندگی کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ انسان کو عقل اور شعور دے کے یہ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے اور بتا دیے گئے، اور پھر انسان کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جو راستہ انسان چاہتا ہے وہ اختیار کر لے۔ لیکن اس دنیا کے اندر مصیبتیں زیادہ اور خوشیاں کم ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جب ان کا خمیر اور گارا تیار کیا گیا، مٹی کو پانی میں بھگویا گیا، اس پر 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔ ان 40 دنوں میں 39 دن غم اور پریشانی کا پانی برسا ہے، ایک دن راحت اور سکون کا پانی برسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں پہ غمی اور پریشانی زیادہ ہے، راحت اور سکون کم ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اگرچہ ایسا انسان ہو جس کے پاس راحت اور سکون کے وسائل بے شمار ہیں، اس کے باوجود اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اس دنیا کے اندر مصیبتیں زیادہ آئی ہیں، پریشانیاں زیادہ اتاری گئی ہیں، راحت کو کم اتارا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ رب العزت، میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ اپنے بندے پر مصیبت کو بھیج کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس مصیبت اور پریشانی کے بدلہ میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایک مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک انسان ہے، اس کو ایک کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کی تکلیف کے بدلہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے بدلہ میں نیکیاں عطا کرتے ہیں اور جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب مصیبت بھیجتے ہیں، انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اگر وہ صبر اور تحمل کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، وہی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، پریشانی کو اپنے قرب و جوار کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام آزمائے گئے، لیکن ان میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فقر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امتحانات اور تکلیفیں دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ بتاؤ ایسا کوئی غریب دنیا میں ہے؟ جتنا بھی غریب ہو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو چولہا جل ہی جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عائشہ فرماتی ہے 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل چارپائی سے سر نیچے، ٹانگیں اوپر، اور پیٹ چارپائی کی لکڑی کے اوپر نیچے، سر نیچے کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑی آئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھوک تنگ کر رہی ہے، عائشہ بھوک تنگ کر رہی ہے، اس لیے اپنے پیٹ کو سہارا دے رہا ہوں۔ یہ وہ وجہ کائنات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اپنے رب سے آپ دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے ساتھی اسی طرح دنیا سے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی فقر اور مصیبت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان انبیاء علیہ السلام کی جماعت کی طرح مسکن اور غربت کو پسند کروں گا، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے انہی غرباء کے ساتھ رکھے اور اسی حالت میں مجھے موت آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کیا حال تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ابا جان آپ باہر ٹھہریے، اپنی چادر اندر بھیجیے، اپنی چادر اندر بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے اندر بھیجی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سطر کو چھپایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا وجہ تھی؟ کہا ابا جان اتنا کپڑا نہیں تھا، فقر کی یہ حالت ہے، اتنا کپڑا نہیں تھا کہ میں اپنے سطر کو چھپا لیتی، یہ فقر کی حالت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دنیا میں کوئی مصیبت تنگ کرے، کسی کو پریشانی تنگ کرے تو میری ذات کو یاد کر لیا کرو۔ ہر طرح کی مصیبت دیکھی ہے، اپنی اولاد حسن و حسین رضی اللہ عنہما وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکے تھے کہ ان کا خون
ایک کتا چاٹ رہا ہے۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو، بڑوں کو شہید کیا گیا۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت بھیجتے ہیں، پریشانی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور جوار عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ امام حسین کو جو مقام اور مرتبہ دینا ہے، ان کی عمر کم ہے لیکن مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، ان کو آزمائش میں ڈالو۔ اللہ کے ہاں یہی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ نے وہ سرداری عطا کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو وہ مصیبت اور تکلیف میں ڈالا تاکہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین زندگیاں بری پڑی ہیں کہ تکلیفیں اور آزمائشیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب ہمیں سوچ کر ان کا سچ سمجھنا ہمارے دلوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں، حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مکہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا آدمی ہے، کھجور کے تنوں کی رسی بنی ہوئی اس کی گردن میں ڈالی ہوئی، اور کچھ لڑکے اس رسی کے ذریعے اس کالے انسان کو کھینچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، اس کو کیوں یہ تکلیفیں دے رہے ہو؟ لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کہا اس لیے تکلیفیں دے رہے ہیں کہ اس نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس لیے ہم اسے تکلیفیں دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے دین میں واپس لوٹ آئے۔ یہ تکلیفیں کیوں پہنچائی گئی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے کوئلوں پہ، گرم ریت پہ کیوں لٹایا گیا؟ اس لیے کہ وہ مقام اور مرتبہ دینا تھا اللہ کے ہاں، وہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچنا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، یہ ہمارے اللہ رب العزت ہمارے فائدہ کے لیے اور عین مصلحت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی انسان بہت گناہگار ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے نظر میں وہ پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت جنت میں اس کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت پھر اس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی زندگی میں اس پر بیماریاں آتی ہیں، بے در پہ بیماریاں، ایسا بیماری میں پھنستا ہے، فرمایا کہ بیماری میں پھنستا ہے، اس بیماری میں وہ انسان صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، فرمایا کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر اس بیماری سے اس کے گناہ نہ دھلے، اس کی روح کی میل کچیل ختم نہ ہو، پھر اللہ رب العزت اس پہ مفلسی کو ڈال دیتے ہیں، اس پر غربت کو ڈال دیتے ہیں، اس پر فقر کو ڈال دیتے ہیں۔ بیماری ہے، دوائی لینا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے، کمزوری ہے، غذا کھانا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے، اللہ رب العزت اس پر مفلسی کو ڈال دیتے ہیں۔ اس فقر میں بھی وہ انسان صبر کرتا ہے، میں اس فقر کے بدلہ میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ فقر بھی اس کے گناہوں کا کفارہ نہ بنے، پھر اللہ رب العزت اس کو موت کی تکلیف میں پکڑتے ہیں، نزا کی تکلیف میں پکڑتے ہیں، اس تکلیف کے بدلہ میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ اس کے اعمال میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ موت کی تکلیف بھی اگر اس کے گناہوں کا کفارہ نہ بنے، پھر اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ قبر کا کچھ عذاب، قبر اس کو دباتی ہے، اور قبر کا عذاب اس پہ آتا ہے
تاکہ اس کے گناہ کو ختم کیا جائے۔ فرمایا کہ اگر یہاں یہ گناہ ختم ہو جائے تو فابیہا، وگرنہ میدان محشر میں پھر اس کو پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ گرم تپتی ہوئی دودھ اور تپتی ہوئی زمین پہ اس کو پریشان کیا جاتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اگر یہاں گناہ ختم ہو جائے، روح صاف ہو جائے، میل کچیل ختم ہو جائے تو فابیہا، وگرنہ پل صراط کے سفر پر اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں بھی ختم نہ ہو پھر کٹ کے جہنم میں گر جاتا ہے، وہاں پھر اس کی میل کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کی روح کو صاف کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت اور پریشانی، فرمایا کہ یہ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت اس کے فائدے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ مصیبت اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نے فرمایا کہ مسلمان اس کا جہنم میں جانا اور کافر کا جہنم میں جانا اس کی مثال دی۔ فرمایا کہ کافر کا جہنم میں جانا اسی طرح ہے جیسے لکڑی ہے اور سونا ہے۔ کوئلہ یا لکڑی کو آگ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ آگ کو جوش دیا جائے، اور سونے کو اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی میل کچیل کو صاف کیا جائے۔ فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس سونے جیسی ہے، اس کی روح میں اگر کوئی گندگی ہوتی ہے تو جہنم میں پھینک کے اس کی روح کو صاف کر کے بھی جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اس دنیا میں آزمائش سے گزر رہا ہے، امتحان سے گزر رہا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ راحت و آرام کی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا زندگی گزارنے والا ہو۔ اگر کوئی صاحب مال ہے تو وہ مال اس کے لیے آزمائش ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ کل کو کوئی انسان اللہ رب العزت کے سامنے اعتراض نہ کر سکے کہ پروردگار تو نے ہمیں دنیا میں بھیج کے آزمایا کیوں نہیں ہے، تو نے ہماری آزمائش کیوں نہ لی۔ فرمایا کہ اس آزمائش کے بدلہ میں کل قیامت والے دن کوئی انسان اللہ کے سامنے اعتراض نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی اعتراض کرنے کی کوشش بھی کرے گا زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اس دن زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، پھر ہر عذر جو اس نے کیا ہوگا وہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس لیے میں اور آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نہ مالدار انسان مال کی غفلت میں پڑ کے اپنے رب کو بھولے اور نہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو کے اپنے رب کو بھولے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر حالت میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔